السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ تو آج کی جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور بہت ہی آپ کو اس سے لرننگز ملیں گی، بہت زیادہ انشاءاللہ اس سے آپ کو کہہ لیں حوصلہ ملے گا، ہمت ملے گا۔ میرا مقصد صرف اور صرف آپ لوگوں کو انکریج کرنا ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ بتانا ہوتا ہے کہ زندگی میں مشکلات اتنی بڑی نہیں ہیں جتنی بڑی اللہ کی ذات اور اس کی قدرت ہے۔ تو آپ لوگ مطلب ہم سبھی، میں بھی، آپ لوگ بھی، جو بھی آس پاس کے گرد و نواح میں لوگ ہیں، میں نے دیکھا ہے وہ اپنی پریشانیوں کو سب سے بڑا سمجھتے ہیں، چاہے اس میں ہی کیوں نہ ہوں۔ تو آج کی سٹوری صرف اسی سے لنک کرتی ہے کہ دیکھیں ہماری زندگی میں بہت ساری مشکلات ہیں۔ مشکلات سے ہارنا زندگی کا نام نہیں ہے، بلکہ مشکلات سے لڑنا اور مشکلات کو فیس کرنا زندگی کا نام ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ جب بھی آپ کی زندگی میں کوئی مشکل آئے یا کوئی پرابلم ہو اور آپ کی حوصلہ شکنی ہو رہی ہو اور آپ کو صبر نہ آ رہا ہو، سکون نہ مل رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اور اس مشکل سے جو ہے نا گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے۔ آپ کی مشکل اتنی بڑی نہیں ہے، وہ جس نے اس آزمائش میں ڈالا ہے وہی اس آزمائش سے نکالے گا بھی، یہی کامل یقین ہونا چاہیے۔ اور اس حوصلے کے ساتھ زندگی بہت پرسکون اور بہت خوشگوار گزرتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ٹاپک تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا، پھر بھی میں آپ لوگوں کو بتاتی چلتی ہوں کہ یہ ویڈیو جو ہے میں نے صرف انسپائریشنس کے لیے بنائی ہے، انکریجمنٹ کے لیے بنائی ہے، کہ جو لوگ پریشان رہتے ہیں، اسٹریس رہتے ہیں زندگی کے معاملات سے، ان کے لیے زیادہ تر بنائی ہے، جس میں میں خود بھی ہوں۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ آج کل جو میری پریشانی تھی وہ یہی تھی کہ جب اچانک سے ویڈیو میرے سامنے آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے میری غیبی مدد فرمائی، اور ہماری تو پوری زندگی ویسے بھی معجزات پر اور اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد پر ہی ہے۔ تو لیکن ایک دم سے مطلب کہہ لیں میں بہت زیادہ اسٹریس تھی، میری بیٹی کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، اور میری بیٹی ایڈمٹ ہو گئی تھی۔ میزلز آپ لوگوں کو اندازہ ہے کہ وائرل ہے کراچی میں بہت زیادہ، تو ہاسپٹلس بھرے ہوئے ہیں، بہت زیادہ اسٹریس ہے۔ آپ سب کے لیے دعا کرتی ہوں، اور آپ لوگ میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو آسان بنائے اور میری بیٹی کو جلد سے جلد شفا عطا فرمائے۔ تو میرے ہسبینڈ بہت پریشان تھے، ہم لوگ بہت زیادہ پریشان تھے، پوری فیملی پریشان تھی کہ بچی ہے بہت چھوٹی ہے اور اتنی تکلیف، پھر اس کو چیسٹ انفیکشن بھی، تو بس میں بہت زیادہ اسٹریس تھی۔ تو اچانک سے میں موبائل یوز کر رہی تھی، اور موبائل یوز کرتے ہی تو آپ کو پتہ ہے ویسے بھی شارٹس میں یہ ویڈیو وغیرہ میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ کتنا ٹائم جو ہے آپ کا بیٹھے بیٹھے سرو ہو جاتا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اور پھر یہی تھا کہ میں نے اسکرولنگ کر رہی تھی تو اچانک یہ اسٹوری میرے سامنے آ گئی۔ تو یہ اسٹوری میری نہیں ہے، اسٹوری بھی میں نے کہیں اور سے دیکھی ہے، تو مجھے اس سے لیسن ملا، میں نے سوچا میں آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ تو اسٹوری کا نام ہے شیشے اور ہیرے کی کہانی۔ شیشے اور ہیرے کی کہانی ہے، اور اب میں اسٹارٹ کرتی ہوں، اور انشاءاللہ میری دعا ہے کہ آپ لوگوں کو بھی اس سے کوئی سبق ملے اور آپ لوگوں کا حوصلہ بڑھے۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ایک ملک کا بادشاہ تھا، ٹھیک ہے، اور اس نے دربار لگوایا، ٹھیک ہے، چونکہ سردی کے دن تھے تو اس لیے بادشاہ کا دربار کھلے میدان میں ہی لگا ہوا تھا، تاکہ دھوپ وغیرہ اور جو اس طرح سے نا روشنی آ سکے، تو تھوڑا مطلب کہہ لیں کہ سردی کم ہو جاتی ہے اس سے نا، اس لیے اس نے میدان میں ہی جو ہے وہ اپنا دربار لگوایا۔ سب خواص و عوام صبح کی دھوپ میں بیٹھے تھے۔ بادشاہ کے تخت کے سامنے ایک میز تھی اور اس پر کچھ قیمتی اشیاء رکھی تھی۔ وزیر اور مشیر اور سب لوگ دربار میں بیٹھے تھے، بادشاہ کے خاندان کے دیگر افراد بھی موجود تھے۔ اسی وقت ایک شخص آیا اور دربار میں داخلے کی اجازت مل گئی، تو اس نے کہا میرے پاس 2 اشیاء ہیں، میں ہر ملک کے بادشاہ کے پاس گیا ہوں اور اپنی اشیاء کو بادشاہ کے سامنے رکھتا ہوں، پر کوئی فرق جان نہیں پاتا، تمام ہار چکے ہیں اور میں ہمیشہ کامران و کامیاب ہو کر لوٹتا ہوں۔ اب آپ کے ملک میں آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کیا اشیاء ہے؟ تو اس نے دونوں اشیاء بادشاہ کے سامنے میز پر رکھ دیں۔ وہ دونوں اشیاء دکھنے میں بالکل ایک جیسی جسامت، یکساں رنگ، یکساں چمک، گویا کہ یہ دونوں اشیاء ایک دوسرے کی نقل محسوس ہو رہی تھیں۔ بادشاہ نے کہا کہ
میں تو ان کو نہیں پہچان پا رہا کہ دونوں ہی ایک جیسی لگ رہی ہیں اس میں سے، تو فرق تو نہیں محسوس ہو رہا کہ میں کیسے ان دونوں کو پہچانوں، کیونکہ شکل وغیرہ سب کچھ سب سیم تھا۔ تو اور پھر اسی طرح سے وزیر و مشیر نے بھی یہی بات کہی کہ ہم تو نہیں پہچان پا رہے کہ اس میں سے کون سا ہیرا ہے اور کون سا شیشہ ہے۔ یا تو اب وہ سب پریشان، تو پھر اب انہوں نے سوچا کہ یہ تو ہم لوگ تو ہار گئے۔ تو اسی طرح سے ڈسکشن ہو رہی تھی کہ یہ تو سب مطلب رعایا میں ساری بات پہنچ گئی، میدان میں بیٹھے ہوئے تو دربار تھا، تو وہاں رعایا بھی تھی، سب سن رہے تھے۔ تو اب وہاں بیٹھے لوگ سب پریشان کہ یہ تو مسئلہ ہو گیا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ بادشاہ اور جو وہاں کی رعایا ہے ان دولت کا مسئلہ نہیں ہوتا، مسئلہ سارا کا سارا عزت کا ہوتا ہے۔ اور وہ ملک سب سے زیادہ مشہور تھا مطلب اپنی عقل مندی پر، رعایا تک بھی، مطلب وہاں کی عوام، وہاں کے بادشاہ، وہاں کا ہر جو وہاں کے لوگ تھے وہ سب کے سب جو ہیں اپنی عقل مندی کی وجہ سے مشہور تھے۔ اب سب کو اپنی مطلب انا پر آ گئی سب کی، تو اب وہاں پر ایک بیٹھا مطلب نابینا جو شخص تھا وہ بھی سن رہا تھا یہ ساری باتیں۔ تو اس شخص نے ایک شخص کو کہا کہ مجھے وہاں تک بادشاہ کے پاس پہنچا دو، مجھے وہاں لے جاؤ۔ تو اس نے کہا کہ میں نے یہ سارا معاملہ سنا ہے، میں بھی اپنی قسمت آزما لیتا ہوں۔ تو جب سب نے ہار ہی مان لیے تو میں بھی قسمت آزما لیتا ہوں۔ تو اب ہوا کیا کہ بادشاہ کے سامنے اسے کسی طرح سے حاضر کر دیا گیا۔ تو بادشاہ سے اس نے کہا کہ میں بھی اپنی قسمت آزمانا چاہتا ہوں، اور ویسے بھی آپ لوگ تو ایک قسم کا ہار ہی گئے ہیں، اگر آپ لوگ مجھے ایک موقع دے دیں تو اگر جیت گئے تو ہیرا آپ کے پاس، مطلب، اور باقی اگر ہارے تو ویسے بھی آپ ہوئے نا، ٹھیک ہے۔ تو اس نے اپنی قسمت آزمانے کے لیے وہ سب اب حیران کہ یہ نابینا ہے، اور مطلب یہ دونوں چیزوں میں سے کیسے مطلب پہچانے گا کون سا ہیرا ہے کون سا۔ تو خیر اس نے دونوں چیزیں اپنے ہاتھ میں لی، اور ہاتھ میں لینے کے بعد اس نے بالکل ٹھیک بتا دیا کہ یہ ہیرا ہے اور جی یہ شیشہ ہے۔ تو اس طرح شیشے اور ہیرا جو ہے اس نے ڈفرینس بتا دیا آرام سے ایزیلی۔ اب سب نے کہا کہ جو آدمی تھا اس نے کہا بالکل ٹھیک کہا آپ نے، جو آدمی اپوزٹ سائڈ سے لے کر آیا تھا، مطلب جو اپوزٹ سائڈ پر تھا وہ سب دونوں چیزیں لے کر آیا تھا، اس نے کہا آپ نے تو بالکل ٹھیک کہا۔ تو اس طرح سے ساری عوام اور بادشاہ اور وزیر و مشیر سب کے سب جو ہیں وہ پریشان ہو گئے کہ یہ ایک نابینا انسان ہے اور اس نے کیسے پہچان لیا۔ اس نے کہا جی بڑی ہی آسان سی بات ہے کہ جب مطلب کہہ لیں ہم سب دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں کھلے میدان میں، تو جو گرم ہے وہ شیشہ ہے اور جو ٹھنڈا ہے وہ ہیرا ہے۔ تو ایک لمحے میں مطلب اس نے یہ بتا دیا کہ یہ ہیرا اور یہ شیشہ ہے، آپ اندازہ لگائیں، کیونکہ اس نے کہا کہ ہم سب دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو جو گرم ہے وہ شیشہ ہے اور جو ٹھنڈا ہے وہ ہیرا ہے، ٹھیک ہے۔ نابینا تھا سب، مطلب کسی کی بھی عقل کام نہیں کی، مطلب لیکن ایک نابینا انسان نے بتا دیا۔ تو ہوا یہ کہ اب اس سے ہمیں کیا لیسن ملتا ہے؟ اس سے یہ ملتا ہے کہ اسی طرح زندگی میں جو بھی شخص سخت اور مشکل حالات میں گرم ہو جائے اور حالات کا سامنا نہ کر سکے وہ شیشے کی مانند ہے، اور جو مشکلات میں ٹھنڈے مزاج اور صبر سے کام لے وہ ہیرے کی مانند ہے۔ تو اس لیے آپ لوگ، میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، اور میری جو کوشش ہے اللہ تعالیٰ مجھے اس میں کامیاب کرے، اور میری سب سے بڑی کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں آپ کو ٹھیک میسج کنوے کر دوں، اور جو کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کی ہیلپ کر سکوں۔ آج کل آپ لوگوں کو پتہ ہے آس پاس اتنی اسٹریسڈ ہے، اتنی انفلیشن، اور اس قدر ہمارا ایمان جو ہے ہماری کہہ لیں کہ کمزور ہو چکا ہے کہ ہم لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رونا اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ چیخنا چلانا، لڑائی جھگڑے، ان سب چیزوں میں پڑ جاتے ہیں۔ تو صرف میرا مقصد صرف اور صرف یہی ہوتا ہے کہ آپ جو چیز میں سیکھ رہی ہوں وہ آپ لوگ بھی سیکھیں، اس سے آپ لوگوں کو بھی سبق ملے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے۔ آخر میں اپنی بہن کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا۔ لائک ایک شرط پہ کیجیے گا، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہیں تو آپ لائک کریں، ادروائز آپ کو نہیں لگی تو آپ نہیں لائک کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ۔